السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہر اور جادو سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں استعمال کر لے، اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ تو نہار پیٹ 7 اجوا کھجور کھا لینے سے زہر کا بھی نقصان نہ ہوگا اور جادو کا بھی اثر نہ ہوگا۔ اور اسی طرح بچھو کے زہر کا علاج، بچھو کے کاٹنے پر صحابہ رضی اللہ عنہم کس طرح علاج کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دم کرنے کی درخواست کی، چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تو اچھا ہو گیا۔ یعنی بچھو کے کاٹنے پر سورہ فاتحہ دم کرنے پر وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ پھوڑا پھنسی کا علاج، پھوڑا آئے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھوڑ دو، پھوڑا جب آئے تو اسے پھوڑ دو، چھوڑو مت، ورنہ پھوڑا گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا۔ یعنی اس کا خراب مادہ، وہ گندی چیزیں خون پیپ نال نکالنے پر زخم بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے جب پھوڑا آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھوڑ دو اور اس کے خراب خون کو نکال دو۔ بخار کا علاج کس طرح کیا جائے۔ جب کسی کو بخار آئے اور بخار نہ چھوٹ رہی ہو تو سحری کے وقت میں 3 دن اس کے جسم پر پانی کو چھڑکے، پانی کو چھڑکنے سے انشاءاللہ 3 دن وہ بخار ختم ہو جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے، انشاءاللہ اسے علاج ہوگا۔ آج کا جدید طریقہ، نیا طریقہ علاج کا بھی، جو ڈاکٹر حضرات بھی بخار کے مریض کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، اصل میں سنت طریقہ ہے۔ دل کی کمزوری اور رنج و غم کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے، یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کرتے ہو۔ یعنی حریرہ بنانے کا طریقہ، جو کے آٹے کو بھون کر، یعنی بارلی کے آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے، جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ چقندر بیٹ روٹ کے فوائد۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ ام منذر بنت قیس رضی اللہ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر یعنی بیٹ روٹ اور جو کا کھانا تیار کیا، بیٹ روٹ اور بارلی کو ملا کر کھانا بنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ چقندر اور جو قوت بخشتے ہیں اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔
انار سے معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ۔ انار کو اندر کا جو چھلکا آتا ہے بیجوں کے ساتھ لگا ہوا اس کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تم اپنے لیے شفا کی 2 چیزیں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو، یعنی 2 چیزوں کو ان دو چیزوں پر پابند رہو، شہد کا استعمال کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھا ہے۔ جسم کے درد کا علاج، یعنی جسم میں کہیں بھی درد ہو، تکلیف ہو رہی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں درد ہوتا ہے وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار، جہاں درد ہوتا ہے وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیں گے۔ خربوزہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے خربوزہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ لہسن کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس فرشتے نہ آیا کرتے تو میں لہسن ضرور کھاتا، اگر میرے پاس فرشتے نہ آیا کرتے تو میں لہسن ضرور کھاتا، یعنی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں نہیں کھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے صاف ظاہر ہے لہسن اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے۔ چنانچہ اطباء کہتے ہیں اس کے کھانے سے سینے کا درد جاتا رہتا ہے، یہ کھانا ہضم کرتا ہے اور پیاس کم کرتا ہے۔ یعنی لہسن میں 3 فائدے ہیں، سینے کا درد ختم ہوتا، ہضم اچھا کرتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ کھجور سے پسلی کے درد کا علاج۔ کھجور سے پسلی کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کھانے سے خولنج نہیں ہوتا، یعنی پسلی کا درد نہیں ہوتا۔ پسلی کے درد کے لیے کھجور بے حد مفید ہے۔ رائی کے فوائد۔ رائی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ رائی کو استعمال کیا کرو، تلگو میں آوالو بولتے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ رائی میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترا استعمال کیا کرو کیونکہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ سنترا یعنی نیمبو، بڑا نیمبو، تم لوگ سنترے کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ منقع سے پھٹے وغیرہ کا علاج، یعنی منقع میں بہت سے فوائد ہیں۔ حضرت ابو ہند داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا، یعنی ایک تھالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک منقوں کو پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، منقع بہترین کھانا ہے جو پھٹوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے، رنگ کو نکھارتا ہے، یعنی منقع کھانے سے رنگ نکھرتا ہے، بلغم ختم ہوتا ہے، منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے، یعنی خون جو تیز دوڑتا ہے اس کی تیز دوڑنے والے خون کو نارمل کرتا ہے،
پرانے درد کو ختم کرتا ہے۔ میتھی سے علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میتھی سے شفا حاصل کرو۔ میتھی کا جو شاندار نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، یعنی میتھی کو پانی میں پکا کر پینے سے سردی زکام ختم ہوتا ہے، پرانی کھانسی ختم ہوتی ہے، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑوں کی بیماریوں سے بہت نفع بخش ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بہت مفید ہے، اور قبض کو دور کرتا ہے، یعنی قبض کے معنی گیس ٹیبل کے لیے بہت مفید ہے میتھی اٹھا کر پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ بواسیر معنی تیلگو میں اسے مولل بھی کہا جاتا ہے، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے، یعنی بڑی بیماری کے لیے زیتون کا استعمال بہت مفید ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو زبان پر رگڑ رہے تھے اور آ کر رہے تھے۔ اس طرح مسواک کرنا زبان کے آخری کنارے یعنی حلق تک جائے، پھنسے ہوئے بلغم کو نکالنے اور دور کرنے میں مفید ہے۔